اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک خاص آیت مبارکہ کا نہایت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے بے برکتی اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے اگر آپ یہ خاص عمل کر لیں تو یقین مانیے کہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی مالی مسائل ہیں، اللہ کے حکم سے اس ماہ مبارک کا صدقہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے یہ خاص عمل کس طرح کرنا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بے حساب مال و دولت کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسان کو حرام اور حلال طریقوں سے رزق کمانے کے فائدے اور نقصانات بتا دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا ہو تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں وہ لقمہ رہے گا، اور اگر اسی حالت میں اسے موت آئے گی تو وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ انسان کا رزق اللہ پاک نے اس کی پیدائش کے وقت ہی لکھ دیا ہے۔ اب یہ صرف انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے یا پھر حرام طریقے سے۔ جو لوگ حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ رزق حلال کمانے کے بے شمار فائدے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ خاص عمل کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، مقاصد میں کامیابی ملتی ہے، رزق حلال ملتا ہے، اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں برکت بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا سبب درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا 10 رحمتوں، 10 گناہوں سے بخشش اور 10 درجے بلند ہونے کا سبب ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا 100 حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ ناظرین و سامعین، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شہیدوں کے ساتھ رہنے کا سبب ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرشتوں کے 1000 بار درود پاک پڑھنے سے افضل ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ایک ہی رات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے مخلوق استغفار کا ورد کرتی ہے۔
درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ درود پاک علم کی زکوٰۃ اور پاکیزگی ہے۔ غلام کی آزادی سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ درود پاک کا ثواب بڑے ترازو میں تولا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا 70 رحمتوں کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت اور شان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ درود پاک پڑھنا قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک ترازو میں نیک اعمال کو بھاری کرنے کا سبب بنتا ہے۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک اللہ پاک کی رضامندی اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ درود پاک حوض کوثر پر سیر ہو کر پینے کا سبب ہے۔ درود پاک میدان حشر میں سخت پیاس سے بچنے کا سبب ہے۔ درود پاک فرشتوں سے محبت کا سبب ہے۔ درود پاک پرصراط پر ثابت قدم رہنے کا باعث بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے تنگ دستی، غم اور فکر بالکل دور ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو دکھوں سے نجات ملتی ہے۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے جس کے کرنے سے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ درود پاک کی یہ فضیلت اور شان ہے کہ درود پاک کی برکت سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ درود پاک دل کی سختی اور غم کو دور کرنے کا سبب ہے۔ درود پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا سبب ہے۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے کاموں میں خود بخود برکت آ جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب اور عزت اور مرتبے کا باعث ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں عزت پاتا ہے اور محبوب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس سے دشمنوں پر غلبہ پانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، کوئی بھی ورد شروع کرنا ہو، کوئی بھی عمل شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ کسی بھی دن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کی دیر ہے، مالی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ہر مالی مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس ماہ مبارک کا صدقہ حل ہوتا جائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔